عمران خان کے سخت ترین ناقد صحافی بھی عمران خان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نجم ولی خان اپنے کالم میں لکھتے ہیں، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی تعریف بنتی ہے کہ وہ انتہائی خوش قسمت، محنتی اور ذہین شخص ہیں۔ وہ عوام کی نفسیات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ انہیں مذہب، قومیت اور محرومیوں کا استعمال کرنا کسی بھی دوسرے رہنما سے بہتر آتا ہے۔ وہ خود اعتمادی سے بھرے ہوئے ہیں اور دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ اگلے کو اپنے سچ پر شک ہو جائے۔ وہ بدترین حالات میں بھی اپنے مخالفین کو دباؤ میں لانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں، اور جیل بھرو تحریک ان کی انہی صلاحیتوں کا اس وقت ایک بھرپور مظاہرہ ہے۔ جب وہ خود جیل نہیں جانا چاہتے، وہ خود ایک کے بعد دوسری عدالت سے اپنے اوپر ہونے والے پے در پہ مقدمات میں ضمانتیں اور اس سے پہلے حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ کے ارد گرد اپنے کارکنوں کا حصار بنا رکھا ہے، جن میں خواتین اور بچوں کی قابل ذکر تعداد بھی موجود ہے۔ جب ان کی ہدایت پر ان کی پارٹی جیل بھرو تحریک شروع کر رہی ہے، تو وہ اس وقت خطرہ موجود ہے کہ اگر خود عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرح ایک سانحہ زمان پارک بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں اسلحہ بردار لوگوں کی بھرمار ہے۔ وہاں سے ڈنڈا بردار جتھوں کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں جو ایک واضح پیغام دے رہی ہیں۔ عمران خان بیانیے کی تشکیل میں جو مہارت رکھتے ہیں وہ کمال ہے۔ اب آپ ان کی عدالت میں پیشی ہی دیکھ لیجئے کہ جب نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوا کرتے تھے تو وہ وضاحتیں دیا کرتے تھے، مگر خان صاحب نے مخصوص پیش منظر اور اتنے ہی مخصوص پس منظر کے ساتھ ایک ایسی فضا بنا دی ہے جس میں جج صاحبان گھنٹوں بلکہ دنوں بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں تاکہ وہ انہیں حفاظتی ضمانت دے سکیں۔ میں نے عدالتوں میں پیش ہونے کا پورا احوال دیکھا ہے، جس میں عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ پیش ہو کر دراصل عدالتوں پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبینہ قاتلانہ حملے کے کم و بیش 4 ماہ کے بعد وہ اپنے گھر زمان پارک سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر لاہور ہائی کورٹ میں میڈیکل اور سیکیورٹی کی بنیاد پر حاضر نہیں ہو سکتے، مگر وہ 3 نومبر کو ہونے والے حملے کے 26 نومبر کو 300 کلومیٹر دور راولپنڈی جلسے سے خطاب کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ خود حفاظتی ضمانت کی ایک درخواست دائر کرتے ہیں جس میں قانون اور ضوابط کے مطابق ملزم کی حاضری ضروری ہے۔ عدالت کہتی ہے کہ وہ پیش ہوں، مگر وہ نہیں ہوتے۔ جج صاحب فرماتے ہیں کہ وہ رات 8 تک کام کرتے ہیں اور خان صاحب رات گئے تک ہی پیش ہو جائیں، مگر وہ پھر بھی نہیں ہوتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے روز صبح 8 بجے آ جائیں، مگر وہ اگلے روز صبح 8 بجے بھی نہیں آتے۔ انہیں دوپہر 12:30 بجے کا وقت دیا جاتا ہے اور اس کے بعد 2 بجے ان کے وکیل اور ڈاکٹر حاضر ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے وکیل ان کے جیلی دستخطوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، جن کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ 4 بجے کے بعد 6:30 بجے کا وقت دیا جاتا ہے اور عمران خان رات 7:30 بجے عدالت میں پہنچتے ہیں۔ نجم ولی خان اپنے کالم میں آگے چل کر لکھتے ہیں، یہ عدل و انصاف فراہم کرنے کی واحد مثال ہے جس میں جج ملزم کو ضمانت فراہم کرنے کے لیے اس کا گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں انتظار کرتے ہیں۔ اس سے سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، ملزم کی آمد کے لیے سڑکیں خالی کروانے کا مطالبہ ہوتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ملزم احاطہ عدالت میں آ گیا ہے، اب اسے عدالت میں بلانے سے گریز کیا جائے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وزیر اعظم عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی چڑھ جاتا ہے اور دوسرے سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے اور بار بار جیل بھیجا جاتا ہے۔ ان کے اہل خانہ کو عدالتوں میں اس طرح طلب کیا جاتا ہے کہ ان کی اپنی وکیل سے گفتگو بھی توہین عدالت قرار پاتی ہے۔ ایک سینئر صحافی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عمران خان کو یہ پروٹوکول کسی اشارے اور کسی حکم کے بغیر دیا جا رہا ہے۔ چلیں اس دلچسپ کہانی کی طرف چلتے ہیں جس میں عمران خان کے وکیل تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے جعلی دستخط کیے اور اس کے ذریعے وکالت نامہ داخل کیا۔ وہ اس پر معذرت کرتے ہیں اور درخواست واپس لینے پر معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی عدالتی نظیر قائم ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی اپیلیٹ کورٹ کے معزز جج کے سامنے جعلی دستخط کر کے
پیش کر دیں تو اس پر معذرت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی حلف نامے، کسی جائیداد کے کاغذات، کسی چیک یا کسی بھی دوسری دستاویز پر جعلی دستخط کر دیں تو اس پر نہ فراڈ کا مقدمہ ہوگا نہ جعل سازی کا۔ یہ معاملہ اس معافی کے بعد صرف ایک معذرت کا ہوگا، جس کے بعد سب لوگ اپنے گھر جا کے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ نجم ولی خان آگے چل کر لکھتے ہیں، میں نے تجویز دی ہے کہ اس عدالتی نصیر کو قانون پڑھانے والے اداروں کے نصاب میں شامل کر دیا جائے تاکہ اس گریٹ ریلیف سے آئندہ بھی وہ لوگ مستفید ہو سکیں جو اس سے مستفید ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ اس سے ہٹ کے دوسرے معاملے میں عمومی پریکٹس یہی ہے جب کوئی ملزم ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت مانگتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ درخواست لگنے اور آواز پڑھنے سے پہلے عدالت میں موجود ہو۔ عدالت میں پیش ہونے والے وکلاء بتاتے ہیں اگر آواز پڑ گئی اور ملزم یا اس کے وکیل کو روسٹرم تک پہنچنے میں رش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور جج صاحب کے منہ سے لفظ ڈسمس نکل گیا تو وہ درخواست ڈسمس ہو گئی۔ یہ چند لمحوں کا کھیل ہوتا ہے مگر یہاں سیکنڈوں اور گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں کا انتظار ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے تحریک انصاف کی سیاست پر دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے استعفے دیے اور خوشی سے ناچے، استعفے واپس لیے تو خوشی سے ناچے۔ اسی طرح اب یہ گرفتاریاں دینے جائیں گے، اگر گرفتار ہو گئے تو خوشی سے ناچیں گے، جب ضمانت کروائیں گے تو خوشی سے ناچیں گے۔ یہ اپنی ہی حکومتیں توڑ کے خوشی سے ناچے، سو انہیں ناچنے کا کوئی نہ کوئی موقع چاہیے، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، چاہے اس سے فائدہ ہو یا نقصان ہو رہا ہو۔ عمران خان خود ہر طرح گرفتاری سے بچتے ہوئے اپنے کارکنوں کو گرفتار کروا کے پھر ثابت کر دیں گے کہ وہ بہت بہادر لیڈر ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ انتہائی خوش قسمت، محنتی اور ذہین ترین لیڈر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح، کب تک اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ وہ اپنے حصے کے بیوقوف قدرت سے تحفے میں لے کر آئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لے کر آئے ہیں۔